اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ہماری بحث چل رہی تھی کہ کون سے جانور یا حیوان ہیں کہ جو حلال گوشت ہیں یا کون سے جانور ہیں جو حرام گوشت ہیں. تو ہم نے ان کو 3 حصوں میں 3 اقسام میں تقسیم کیا تھا. پہلی قسم تھی کہ ہم نے کہا کہ جو جانور یا وہ حیوانات کہ جو سمندر میں رہتے ہیں ان میں سے کون سے ایسے ہیں کہ جو حلال گوشت ہیں اور ان میں سے کون سے ایسے ہیں کہ جو حرام گوشت ہیں. اس کے بعد ہم نے پرندوں کے بارے میں ذکر کیا کہ کون سے پرندے حلال گوشت ہیں اور کون سے پرندے حرام گوشت ہیں اور ان کی پہچان کا طریقہ کیا ہے. آج ہم بیان کریں گے کہ وہ حیوانات کہ جو زمین پر رہتے ہیں، چوپائے ہیں یا حشرات الارض ہیں، ان میں سے کون سے ایسے ہیں کہ جو حلال گوشت ہیں اور کون سے ایسے ہیں کہ جو حرام گوشت ہیں. تو دیکھیں جو زمین پہ رہتے ہیں ان میں سے جو پہلی قسم ہے وہ پالتو جانور ہیں. پالتو جانوروں میں سے جیسے بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ کی تمام اقسام ہیں، یہ حلال ہیں. البتہ جو بلی ہے، کتا ہے، اگرچہ یہ پالتو ہیں لیکن اس طرح کے جو جانور ہیں یہ حرام ہیں. تو یہ پہلی قسم ہوئی جو زمین کے اوپر رہتے ہیں. دوسری قسم وہ کہ جو زمین کے اوپر رہتے ہیں لیکن جنگلی جانور ہیں. جنگلی جانوروں میں سے ہرن ہے، جنگلی بھینس ہے، جنگلی گائے ہے، پہاڑی جو ہے مینڈا ہے، بارہ سنگا ہے، یہ جو ہیں وہ حلال گوشت ہیں. البتہ جنگلی جانوروں میں سے جو درندے ہیں وہ حرام ہیں. اور درندے سے مراد ہر وہ جانور درندہ شمار ہوتا ہے جو چیرنے پھاڑنے والا ہو اور اس کے ناخن ہوں اور اس کے نوکدار دانت ہوں. تو وہ جانور جو ہے وہ چیرنے پھاڑنے والا جانور شمار ہوتا ہے، چاہے اس کے دانت یا اس کے ناخن اتنے طاقتور ہوں کہ جو دوسرے جانوروں کو شکار کرنے اور چیر پھاڑنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہوں، جیسا کہ شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے. تو یہ حرام ہے. اور اسی طرح یا وہ کمزور ہوں، یعنی ان کے نوک دار دانت جو ہیں یا ان کے ناخن جو ہے وہ کمزور ہوں، یعنی درندہ صفت ہوں لیکن اس حد تک نہ ہوں کہ مکمل طور پر چیرنے پھاڑنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، جیسے لومڑی ہے، لگڑ بگڑ ہے، گیدڑ ہے، یہ بھی حرام ہے. تو جنگلی جانوروں میں سے جو جانور بھی درندہ ہے یعنی اس کے ناخن ہیں یا نوکدار دانت ہیں وہ حرام گوشت ہیں، ان کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے. خرگوش اگرچہ درندہ صفت جانور نہیں ہے، چیرنے پھاڑنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود فقہ امامیہ میں خرگوش کا کھانا حرام ہے. اس کے بعد وہ جانور کہ جو مسخ شدہ ہیں ان کا کھانا بھی حرام ہے، جیسا کہ بندر ہے، ریچھ ہے، ہاتھی ہے، سور ہے، ان کا کھانا بھی حرام ہے. یہ مسخ شدہ جانور ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ حشرات الارض ہیں. حشرات الارض سے مراد جو زمین پر چلنے والے جانور ہیں اور زمین کے اندر رہتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے. جیسے گو ہے، چوہا ہے، سانپ ہے. تو ان کے حکم یہ ہے کہ وہ حشرات الارض کہ جو زمین پر چلتے ہیں
اور زمین کے اندر رہتے ہیں، جیسے گو ہے، چوہا ہے، سانپ ہے، یہ جو ہے وہ حرام ہے اور ان کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، یہ حرام گوشت جانور ہیں۔ اس کے علاوہ پانی کے کیڑے ہیں اور باقی جو کیڑوں کی تمام اقسام ہیں یہ بھی حرام ہیں اور ان کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ ایک مسئلہ جو زیادہ طور پر ابتلائی ہے کہ بعض پھلوں میں جو ہے وہ کیڑے ہوتے ہیں، تو یہاں پر دو قسمیں بنتی ہیں۔ اگر ان کو بآسانی جدا کیا جا سکتا ہو اور واضح طور پر پھل کے اندر موجود ہوں تو پھر ان کا کھانا جائز نہیں ہے، احتیاط واجب کی بنا پہ ان کا کھانا حرام ہے۔ لیکن بعض فروٹ ایسے ہیں یا بعض پھل ایسے ہیں کہ جس کے اندر کیڑے ہوتے ہیں اور انتہائی باریک ہوتے ہیں، نہیں پتہ چلتا، تو ان کیڑوں کو نکالنا مشکل ہوتا ہے، تو اس صورت میں ان کیڑوں کا کھانا جائز ہے۔ مثلا انجیر میں جو ہے وہ بعض دفعہ تین میں بعض دفعہ کیڑے ہوتے ہیں جو غیر محسوس ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، تو ان کا کھانا جو ہے وہ ایسے فروٹ کا کھانا جائز ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس کے بعد ہم بیان کریں گے کہ ایک جانور حقیقت میں شریعت میں تو وہ حلال گوشت ہے، لیکن کچھ عارضی اسباب کی وجہ سے، کچھ عارضی وجوہات کی وجہ سے ابھی اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ ان میں سے پہلا سبب اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ، اگر کوئی انسان کسی حلال گوشت جانور سے بدفعلی کرے تو اس جانور کا گوشت حرام ہو جائے گا۔ میں پھر اس کو دہرا دیتا ہوں، اگر کوئی انسان اعوذ باللہ کسی حیوان کے ساتھ، کسی حلال گوشت حیوان کے ساتھ بدفعلی کرے تو اس جانور کا گوشت کھانا حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کا دودھ بھی پینا حرام ہو جائے گا، اور وہ نسل جو بدفعلی کے بعد پیدا ہوگی وہ بھی احتیاط واجب کی بنا پہ حرام ہو جائے گی۔ تو یہ پہلا سبب ہے کہ اگر کسی جانور کے ساتھ، کسی حلال گوشت جانور کے ساتھ اگر انسان بدفعلی کرتا ہے تو وہ جانور جو ہے وہ حرام گوشت ہو جاتا ہے، اس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے، اور اسی طرح اس کے دودھ سے استفادہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اس کی آئندہ والی نسل بھی حرام ہے احتیاط واجب کی بنا پہ۔ اس کے بعد ایسا جانور کہ جو شریعت میں حلال گوشت ہے لیکن ابھی وہ نجاست خور ہو گیا ہے، یعنی اسے عادت پڑ جائے کہ وہ انسان کا پاخانہ کھانے کی اسے عادت پڑ جائے اور زیادہ تر وہ انسان کا پاخانہ ہی کھاتا ہو اور وہی اس کی خوراک بن چکی ہو، تو ایسے جانور کو نجاست خور جانور کہا جاتا ہے۔ اس کا گوشت، دودھ اور انڈا حرام ہے۔ واضح ہے کہ نجاست خور سے مراد وہ جانور ہے جسے انسانی پاخانہ کھانے کی عادت ہو، اگرچہ باقی نجاسات بھی ہیں، اگر خون ہے یا اور وہ کوئی چیز کھاتا ہے تو حرج نہیں ہے۔ نجاست خور حیوان سے مراد وہ جانور ہے جسے انسانی پاخانہ کھانے کی عادت ہو جائے، اور فقہ میں ایسے جانور کو ہم جلال کہتے ہیں۔ فرض کریں فار ایگزامپل مرغی کو جو ہے وہ عادت پڑ گئی ہے انسانی پاخانہ کھانے کی، اور اس کی زیادہ تر خوراک ہی انسانی پاخانہ کھانا ہے، تو اس کا انڈا حرام ہو جائے گا اور اس کا گوشت کھانا حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، اس کو جو ہے وہ انسانی پاخانہ کھانے کی عادت پڑ چکی ہے اور وہ زیادہ تر یہی کھاتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ نجاست خور حیوان شمار ہوگا اور اس کے گوشت، دودھ اور انڈے سے استفادہ کرنا حرام ہوگا۔ لیکن اگر کوئی جانور نجاست خور ہو جائے تو کیا اس کا کوئی شریعت میں حل بھی موجود ہے؟
تاکہ ہم جو ہے وہ اسے ابھی حلال گوشت میں کنورٹ کر پائیں، کوئی ایسا عمل انجام دیں، تو اس کا شریعت میں حل یہ ہے کہ اس کا استبراء کیا جائے۔ استبراء کا مطلب یہ ہے کہ اس جانور کو پاخانے کھانے سے اس مدت تک، اتنی مدت تک روکا جائے کہ اس کے یہ پاخانہ کھانے کی عادت ختم ہو جائے۔ استبراء کے میننگ یہ ہیں کہ اس جانور کو پاخانہ کھانے سے اتنی مدت تک روکا جائے کہ اس کے بعد اسے یہ پاخانہ کھانے کی عادت اس کی ختم ہو جائے، تو پھر وہ جانور جو ہے وہ دوبارہ حلال ہو جائے گا۔ اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ استبراء کی عادت ختم ہونے کے ساتھ اس مدت کی رعایت بھی کی جائے کہ جو روایات میں ذکر ہے، مثلا بھیڑ اور بکری کے لیے 10 دن، گائے کے لیے 20 دن اور اونٹ کے لیے 40 دن۔ لیکن اگرچہ فقہا کہتے ہیں کہ اتنی مدت تک اسے روکا جائے کہ اس کے پاخانہ کھانے کی عادت ختم ہو جائے، تو یہ کافی ہے کہ اس کا استبراء متحقق ہو جائے گا۔ دیکھیں، نجاست کھانے کی عادت کسی بھی جانور کو ہو سکتی ہے، یہ فقط جو ہے وہ بھیڑ، بکری یا مرغی کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے۔ اگر مچھلیاں، پرندے، یہ بھی جو ہے وہ انسانی پاخانہ کھانے کی ان کو عادت پڑ جائے تو ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہوگا، یعنی ان کا گوشت کھانا یا ان کے انڈوں سے استفادہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تیسرا جو عارضی سبب ہے کہ ایک جانور ذاتی طور پر شریعت میں اس کا گوشت کھانا حلال ہے، لیکن عارضی سبب کی وجہ سے اس کا ابھی گوشت کھانا حرام ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ سورنی کا دودھ پینا۔ اگر بکری کا بچہ سورنی کا اتنا دودھ پیے کہ اس کا گوشت اور ہڈیاں اس دودھ سے مضبوط ہو جائیں، تو اس بکری کے بچہ، اگرچہ حلال گوشت ہے یہ بکری کا بچہ، لیکن اس کا گوشت، دودھ اور اس کی آنے والی نسل جو ہے وہ حرام ہو جائے گی۔ اور اگر اتنا دودھ نہ پیے کہ جس سے گوشت اور ہڈیاں مضبوط ہوں، تو پھر احتیاط واجب کی بنا پہ اس بچے کا 7 دن تک استبراء کرنا ہوگا، یعنی اس کو سورنی کے دودھ پینے سے روکنا ہوگا۔ اس کے متبادل اگر اسے دودھ کی ضرورت ہے تو اسے پاک دودھ دینا ہوگا، اور اگر دودھ کی ضرورت نہیں ہے تو اور کوئی پاک چارہ اسے دینا ہوگا، تاکہ یہ بعد میں یہ بچہ حلال ہو جائے۔ اور دیکھیں، یہ حکم جو ابھی ہم نے بیان کیا ہے یہ فقط بکری کے بچے کے ساتھ مختص نہیں ہے، احتیاط واجب کی بنا پہ گائے اور باقی سارے بھی حلال گوشت اگر سورنی کا دودھ پئیں تو یہ جانوروں کا بھی یہی حکم ہوگا جو ابھی ہم نے بیان کیا۔ تو دیکھیں، آج جو ہے وہ ہم نے بیان کیا کہ وہ جانور کہ جو زمین کے اوپر رہتے ہیں ان میں سے کون کون سے حلال ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ایک جانور شریعت میں حلال گوشت ہے لیکن کچھ عارضی اسباب کی وجہ سے ابھی حرام گوشت ہے، ہو گیا ہے۔ اس کے 3 اسباب ہم نے ذکر کیے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ درس میں ہم آگے کھانے اور پینے کے احکام یا کن چیزوں کا کھانا جائز ہے بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔